شامل کرتے ہیں دیپالپور سے۔ ایک طرف تو حکومت پاکستان کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اربوں روپے کی عوام کو ویکسینیشن پر لگا رہی ہے، لیکن دوسری جانب میونسپل کمیٹی دیپالپور کا احساس کفالت سینٹر کرونا وائرس پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ 12,000 کے حصول کے لیے بزرگ مستحق خواتین کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں دیپالپور سے اپنے بیورو چیف چودھری نیاز احمد سہو سے، جو اس وقت احساس کفالت سینٹر میں موجود ہیں۔ جی چودھری نیاز احمد سہو، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے احساس کفالت سینٹر تو قائم کر دیے گئے ہیں، لیکن ان احساس کفالت سینٹروں میں جو غریب اور مستحق خواتین ہیں ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں میونسپل کمیٹی دیپالپور میں، جہاں پر جو مستحق خواتین ہیں وہ یہاں پر بالکل ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ یہاں پر سفارش جو ہے وہ شرع عام چل رہی ہے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو بے نظیر کے جو پیسے آپ لینے کے لیے آئے ہیں احساس کفالت سینٹر والے، وہ کس طرح آپ کو مل رہے ہیں؟ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، ہمیں 4 دن ہو گئے کھڑے ہو کے جا رہے ہیں، سفارش چل رہی، جنہوں پیسے مل رہے ہیں انہوں اندر بھیج رہے ہیں، سانو نہیں مل رہا پیسے، ایسی واپس جا رہے ہیں، سفارش چل رہی ہے۔ جی میرے ساتھ کچھ اور بھی مستحق خواتین ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے اتنی شدید گرمی میں آئی ہوئی ہیں، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے آئی ہیں اور آپ کو یہ پیسے کیوں نہیں مل رہے، کس وجہ سے نہیں مل رہے؟ جناب کو نہیں دیجیے، ساتھ سویری ہٹے کھڑے ہیں تو پیسے نہیں دیتے، کچھ شام تک اندر لے جاتے تو میں ساری مریض شکر دی مریض دمے دی مریض ہوں، میں نہیں پیسے میں دھکے نہ باہر تک کٹ دیں جناب، ہے نا، انہوں نے کوئی کاروبار کار ہی نہ بندوبست ہے انہوں کا۔ جی بالکل، ان مستحق خواتین کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی یہاں پر نظام نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف سفارش چل رہی ہے۔ یہاں پر جو ٹوٹ جو ہیں وہ 500,000 روپے کے حساب سے لیتے ہیں، اور جو حقدار عورتیں ہیں وہ یہاں پر گرمی کی شدت میں کھڑی ہیں، وہ گرمی کی حالت میں ان کا برا حال ہے، اور جو سفارشی ہیں ان کو پیسے یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کا نوٹس لیا جائے، اور جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جن کے یہ حقدار ہیں پیسے، ان کے ساتھ سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ جی لاہور سے عمران چودھری کی رپورٹ کے مطابق باغ جناح پارک کا شمار دنیا کے انتہائی بہترین باغات میں ہوتا ہے۔ باغ جناح پارک میں صدیوں پرانے درختوں اور ورثے کی نگہداشت کا کام قابل تعریف ہے۔ باغ میں موجود پودوں، درختوں، بیلوں اور پھولوں کے بارے میں تمام مقامی اور بین الاقوامی اہمیت کے سائنسی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ آسٹریلین ہائی کمیشن ڈاکٹر جعفری شاہ اور آسٹریلین ہائی کمیشن کے وفد نے باغ جناح پارک کا دورہ کیا۔ آسٹریلین ہائی کمیشن کے وفد نے ڈاکٹر جعفری شاہ، مسز ڈاکٹر جعفری، آسٹریلین ہائی کمیشن سفارتی عملے کے عہدیداران اور پالیسی آفیسر موجود تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورزم عائشہ، ٹورزم انچارج وال سٹی محمد جاوید نے آسٹریلین ہائی کمیشن کے وفد کو باغ جناح پارک کا دورہ کروایا۔ باغات میں ہوتا ہے، باغ میں موجود پودوں، درختوں، بیلوں اور پھولوں کے بارے میں تمام مقامی بین الاقوامی اہمیت سائنسی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ وہاڑی سے امجد علی کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ظفر اقبال عبام نے انسپیکشن کے لیے ضلع وہاڑی کا دورہ کیا۔ ایس ڈی پی او آفس آمد کے موقع پر ڈی پی او وہاڑی امیر عبداللہ خان نیازی نے ان کا استقبال کیا، جبکہ اس موقع پر ڈی ایس پی میلسی محمد وسیم اور اسسٹنٹ کمشنر میلسی عبدالرزاق ڈوگر بھی موجود تھے۔ ایس ڈی پی او آفس میلسی میں وزٹ کے دوران انہوں نے بلڈنگ کا معائنہ اور صفائی کے انتظامات چیک کیے۔ بعد ازاں وہ تھانہ صدر میلسی پہنچے، جہاں پر انہوں نے انسپیکشن کے دوران پولیس خدمت مرکز اور فرنٹ ڈیسک کا تفصیلی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حوالات، محرر روم، بیرکس اور کورٹ پر موجود اسلحہ امونیشن کا معائنہ کیا اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی۔ ساہیوال سے میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق ضلع ساہیوال کے تمام خصوصاً ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہسپتال میں حکومت نے مریضوں کے لیے تمام سہولیات مہیا کی ہیں، اور ہم دن رات مریضوں کی خدمت کے لیے تمام پروفیسرز اور ڈاکٹر صاحبان اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ میں نے تو عوام سے ملنے کے لیے پرچے سسٹم کو بھی ختم کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر وحید نے اخبار نویسوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی خاص ہدایت ہے کہ مریضوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب تو وزیر اعظم عمران خان نے ساہیوال ڈویژن کی عوام کے لیے صحت کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ اب ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں ہو سکتی۔ مریضوں کو ادویات سمیت تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ دیپالپور سے نیاز احمد سہو کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور کے سیاسی، سماجی، کاروباری اور متحرک نوجوان پیر نوید اویسی نے دیپالپور کی فلاح و بہبود اور دیپالپور کی تعمیر و ترقی کے لیے اویسی خاندان میاں بلال عمر بودلہ کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ پیر نوید اویسی کی جانب سے آستان عالیہ اویسیہ میں میاں بلال عمر بودلہ کے اعزاز میں پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی دیپالپور میاں فخر مسعود بودلہ،
ملک شہزاد احمد نوناری اور رانا عمر دراز چویا، ڈاکٹر حافظ عبدالرقیب، میاں جواد یاسین بودلہ، مہر غلاب نبی، ملک فیاض حسن عوان، رانا محمد افضل سمیت اہل علاقہ کی شرکت۔ دیپالپور یوتھ فورس کے لیڈر میاں بلال عمر بودلہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہمیشہ سیاست عبادت سمجھ کر کی، میں نے دیپالپور کے نوجوانوں کی آواز بلند کی ہے۔ پسرور سے رائے عمران جاوید کی رپورٹ کے مطابق پی پی 38 میں تحریک انصاف نے ٹکٹ ایس این سلیم بریار کو جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی، جنرل سیکرٹری عامر خیانی، ڈاکٹر فردوس عاشق عوان، چودھری ایس این سلیم بریار کو تحریک انصاف میں شمولیت پر خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ان کے چچا چودھری کیسر اقبال بریار کو ٹکٹ جاری کیا تھا، جو اپنی دوہری شہریت ہونے کی وجہ سے نااہل ہو گئے تھے۔ اس موقع پر چودھری سلیم بریار، چودھری کیسر اقبال بریار، صدر پنجاب پاکستان تحریک انصاف اعجاز چودھری ہمراہ موجود ہیں۔ یہ سیٹ چودھری خوش اختر سبحانی کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ کوٹ ادو سے رانا محمد صدیق کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو آج پنجاب انعام غنی کے پولیس فورس کے لیے کیے گئے انقلابی اقدام کا مظفر گڑھ میں عمل درآمد۔ ڈی پی او مظفر گڑھ محمد حسن اقبال کی پنجاب گروپ آف کالجز کوٹ ادو کے پرنسپل سے ملاقات۔ پولیس فورسز کے بچوں کے لیے پنجاب گروپ کی طرف سے فیسوں میں خصوصی رعایت، 14 کی بچوں کے لیے مفت تعلیم کا اعلان، مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کی طرف سے پنجاب گروپ آف کالجز کے پرنسپل اور ڈی پی او مظفر گڑھ کی ملاقات میں پولیس فورسز کے بچوں کے لیے پنجاب گروپ کی طرف سے فیسوں میں خصوصی رعایت کا اعلان کیا گیا۔ 14 کے بچوں کے لیے 75%، جبکہ حاضر سروس پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے 60% رعایت کا اعلان کیا گیا، جس پر دونوں طرف سے مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر ممبر پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل رانا نے کراچی سے آئے مہمانوں کے ساتھ حضرت بابا بلے شاہ کے دربار پر حاضری دی۔ لاہور سے کامران علی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر کراچی سے آئے مہمانوں کے ساتھ ممبر پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل رانا نے حضرت بابا بلے شاہ دربار پر حاضری دی۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا مانگی گئی۔ سعدیہ سہیل رانا کا کہنا تھا کہ حضرت بابا بلے شاہ ایک عظیم شاعر ہیں، ان کا صوفیانہ کلام صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ان کی شاعری میں اللہ سے محبت کا عقیدہ اور حقیقت پسندی واضح ہے۔ کراچی سے آنے والے مہمانوں میں یوسف بشیر قریشی، شہنیلا علی، عائشہ لاری اور رانا عرفان شامل تھے۔ پاک پتن سے غلام محمد کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق لاہور سانحے میں شہید باپ بیٹی کی میتیں پاک پتن پہنچنے پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ لاہور سے جوہر ٹاؤن دھماکے میں شہید باپ بیٹی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید باپ بیٹی کی تدفین آبائی گاؤں چک ڈھکو چشتی قبرستان میں کی گئی۔ شہید باپ بیٹی کی نماز جنازہ میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حکومتی نمائندے اور ضلعی انتظامیہ کی عدم شرکت۔ سانحہ جوہر ٹاؤن میں رکشہ ڈرائیور باپ عبدالخالق کمسن 6 سالہ بیٹے عبدالحق سمیت شہید، جبکہ بیوی سمیت 3 بچے زخمی ہوئے۔ سانحے میں شدید زخمی 12 سالہ بیٹا محمد ناصر لاہور ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ افسوسناک سانحے میں شہید عبدالخالق رکشہ قسطوں پر لے کر لاہور میں اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ شعبہ پہلوانی حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے دم توڑا ہے۔ محمد اکرم المعروف کالا پہلوان۔ لاہور سے کامران علی کی رپورٹ کے مطابق مہر محمد اکرم المعروف کالا پہلوان رستم باغپن کا کہنا ہے کہ حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے پہلوانی کا شعبہ دم توڑا ہے۔ لاہور میں 130 اکھاڑے رہے تھے، جس میں سے اب صرف 30 رہ گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان نسل نشے کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ حکومت اگر اس کھیل کی طرف توجہ دے تو یقیناً نوجوان نسل نشے سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ کالا پہلوان نے نوجوان نسل کو پیغام دیا کہ میرے اکھاڑے میں پہلوانی کی فری ٹریننگ دی جاتی ہے اور جو پہلوان بننا چاہتا ہے وہ ہمارے اکھاڑے میں آئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ملک و قوم کا نام روشن کرے گا اور نشے سے محفوظ رہے گا۔ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، سگے بھائی نے بہن کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ لاہور سے کامران علی کی رپورٹ کے مطابق شاہدرہ کے علاقے میں سائرہ نسیم نامی خاتون کے بھائی عباس نے بہن کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق شاہدرہ کے علاقے جہانگیر کالونی میں سائرہ نسیم نے تمام بہن بھائیوں کی ان کے رستے ادا کر دی اور مکان کی رجسٹری کروا لی، جبکہ عباس نے حصہ لینے کے باوجود قبضہ نہیں چھوڑا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ اب اس قتل کے مقدمے میں جیل رہ کر آیا ہے۔ اس علاقے میں اس کا اثر و رسوخ ہے، جس کی وجہ سے مکان خالی نہیں کر رہا۔ متاثرہ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور سی سی پی او لاہور سے انصاف کی اپیل کی ہے۔
साहिवाल से अल्ताफ प्रिंस की रिपोर्ट के मुताबिक कटे होंठ तारों के मरीजों की मुफ्त सर्जरी का मंसूबा मकी हस्पताल नस DHQ हस्पताल साहिवाल में फ्री सर्जरी कैंप कायम कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर चाइल्ड सर्जन डॉक्टर यासिर मक्की ने बताया कि मुस्तको इरादार मरीजों की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। अल्लाह करीम ने इंसान को हर लिहाज से खूबसूरत पैदा किया है। हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए कटे होंठ तारों वगैरह की सर्जरी कर रहे हैं। मुफ्त हासिल करने के लिए इस सिलसिले में DHQ टीचिंग हस्पताल साहिवाल से मुल्हिका मक्की हस्पताल में मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी की रजिस्ट्रेशन जारी है। उन्होंने कहा कि पिसे हुए तबकात मुस्तहिक मरीज जो कटे होंठ तालों वगैरह से महरूम हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए और अल्लाह की रज़ा की खातिर मुफ्त इलाज व मुआवजा और रिहाइश की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत करके कल्बी सुकून मैसर होता है। इंसानियत की खिदमत ही हमारा मिशन है।